اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دین اسلام اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین ہے اور یہ دین سابقہ تمام ادیان پر حاوی ہے، غالب ہے۔ یہ دین آیا ہی اس لیے کہ باقی تمام ادیان کے اوپر یہ دین غالب آ جائے۔ قرآن حکیم میں مالک عز و جل فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے اوپر تمہارا دین پورا کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ہونے کے میں نے پسند کیا۔ اب جب اللہ عز و جل کا اتارا ہوا یہ آخری دین دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ عز و جل کسی دین کو قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان اسلام کو قبول کرے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اسلام کی تمام ہدایات کو اپنے اوپر لاگو کر لے، تو یہ انسان کامیاب اور کامران ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی یہودی یا عیسائی میری بعثت کا سنے اور پھر مجھ پر ایمان نہ لے کر آئے، پھر اسلام میں داخل نہ ہو، وہ مرے گا تو جہنمی ہونے کی صورت میں مرے گا، اس کے مرتے ہی اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ میری بعثت سے اسلام کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اسلام کا آغاز، آپ پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ اسلام اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اب اور کوئی دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اسی لیے مالک عز و جل اپنے نبی سے کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍ مِّن دِينِي، اے لوگو، نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، اے نبی لوگوں کو بتا دیجئے اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، جس دین کی دعوت میں دیتا ہوں، جس لا الہ الا اللہ کی پکار میں بلند کرتا ہوں، جس دین کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، اگر تم اس دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر میرے اعلان کو سنو، میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی پوجا تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ عز و جل کو چھوڑ کر تم جن کو پوج رہے ہو۔ میرا دین کیا ہے، میری دعوت کیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا، میں ان سے بری ہوں، ان کی عبادت سے بری ہوں، میں ان کو نہیں پوجتا جن کو تم اللہ عز و جل کے علاوہ پوجتے ہو۔ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو ذات يَتَوَفَّاكُمْ، جو تمہیں موت دیتی ہے، جو تمہیں مارتی ہے، جس کے ہاتھ میں موت ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ عز و جل
نے مجھے تو یہ حکم دیا ہے کہ میں اہل ایمان میں شامل ہو جاؤں، میں اللہ کی آیات پر ایمان لے آؤں، قرآن حکیم کی جو نشانیاں مجھ پہ اترے، جو آیات مجھ پہ اترے، میں سب سے پہلے ان پر ایمان لے آؤں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، اسلام کے بارے میں شک کرتے ہو، میرے اوپر اترنے والی شریعت کے بارے میں شک کرتے ہو، تو میرا اعلان یہ ہے، جن کو تم پوج رہے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ عز و جل تمہیں موت دیتا ہے، اور اسی اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ عز و جل نے مجھے یہ آرڈر کیا ہے کہ میں مومنین میں رہوں، میں ایمان لانے والوں میں رہوں، لوگوں کو دعوت دوں، اور دعوت دینے سے پہلے اللہ کی تمام نشانیوں پر میرا ایمان ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مالک عز و جل تیسرے مقام پہ قرآن حکیم میں فرما رہا ہے، اے اہل ایمان، اے مومن ہونے کے دعوے دارو، اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اور پکا مومن انسان بنتا ہی تب ہے، ایمان انسان کو نصیب ہی تب ہوتا ہے جب وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لے کر آئے۔ انسان لاکھ کہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں اہل ایمان ہوں، لیکن اگر اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، یہ اپنے مومن ہونے کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان ہونے کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے کر آؤ اس اللہ عز و جل کے رسول پر۔ یؤتکم کفلین من رحمہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کسی اور نبی پر ایمان لاتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبوت عطا کی، اب وہ اللہ کے نبی پر بھی ایمان لے آئے تو ان کو 2 گنا اللہ عز و جل اجر عطا فرمائے گا۔ ایک اجر سابقہ شریعت پہ عمل کرنے کا، اور دوسرا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنے کا۔ اگر تم اہل ایمان ہونے کے دعوے دار ہو تو اللہ سے ڈرو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ۔ جو بات تمہارے رسول کی تم تک پہنچ جائے، پھر اس بات کے مقابلے پر کسی کی بات آئے، کسی شیخ و حضرت کی، کسی امام و مرشد کی، کسی قوم اور بادشاہ کی، ہر بات کو ٹھوکر مار دو۔ آمنوا برسولی، لیکن رسول پر ایمان لے کر آؤ، رسول کی بات کو نہ جھٹلاؤ، اور اپنی تمام زندگی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق گزارو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اگر تم اس رسول پر ایمان لے کر آؤ گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کی احادیث کو اپنی زندگی پہ لاگو کرو گے، اپنے ایمان کو سچا کر دکھاؤ گے، ایک تو تمہیں 2 گنا اجر نصیب ہوگا، پھر اللہ عز و جل تمہیں نور عطا فرمائے گا، تمہیں روشنی عطا فرمائے گا، تمہارے سینے کو ایمان کے نور سے منور کر دے گا۔ تمشون بہ، اس روشنی میں تم چلو گے، دنیا کے اندر بھی تمہارے سامنے ہدایت کے راستے واضح ہوں گے، ضلالت تم سے دور ہوگی، گمراہیاں تم سے دور ہوں گی، اندھیرے تم سے دور ہوں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی برکت سے قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی روشن ہوگا، وہاں پر بھی نہ اللہ کا عذاب ہوگا، وہاں پر بھی نہ جہنم کے اندھیرے ہوں گے، نہ قبر کے اندھیرے ہوں گے۔ ایک رسول کی اتباع کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سینے منور ہے، دنیا منور ہے، قبر منور ہے، آخرت منور ہے، اور یہ نور کی مثال ہے کہ وہ چل رہا ہے پورے صراط کے اوپر، اس کے دائیں بھی نور ہے، اس کے بائیں بھی نور ہے، اس کے آگے بھی نور ہے، وہ نور کی زندگی میں ہے، اندھیرے اس سے دور ہے۔ اور وہ انسان جو نفاق کی کیفیت میں ہے، جو نبی علیہ السلام کی صرف اتنی بات کو مانتا ہے جتنی اس کو اچھی لگتی ہے، جتنی اس کی قوم کو اچھی لگتی ہے، جتنی اس کے معاشرے کو اچھی لگتی ہے، یا جتنی بات ماننے کی پبلک اجازت دیتی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایماندار نہیں ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اندھیروں میں ہوگا، یہ مومنین سے کہے گا ٹھہر جاؤ، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی لے لیں، ہم بھی تمہارے نور میں تمہاری روشنی کے پیچھے چلتے ہوئے اس پورے صراط کو کراس کر جائیں۔ تو اہل ایمان ان منافقین سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات مانی جتنا ان کا جی چاہا، جتنا ان کا شیخ چاہا، جتنا ان کا امام نے چاہا، جتنے ان کے مولوی نے چاہا، جتنی ان کی برادری نے چاہا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اوپر والا مقام نہیں دیا مخلوق میں کہ ان کی بات کے آنے کے بعد پھر کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی،
بلکہ اس نے اپنے آپ کو قید کیا کہیں فرقوں کے اندر، کہیں جماعتوں کے اندر، کہیں برادریوں کے اندر، کہیں قوموں کے اندر، کہیں ملکوں کے اندر، کہیں نظاموں کے اندر، مرضی کی بات، تھوڑی تھوڑی بات، جی کو اچھی لگنے والی بات لیتا رہا۔ یہ منافق مومن سے کہے گا ٹھہر جا، پورے صراط پہ اندھیرا ہے، میں بھی تیری روشنی میں گزر جاؤں، تو اہل ایمان کہیں گے ارجعو، واپس جاؤ، دنیا میں لوٹ جاؤ، آج ہمارے نور کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ فَلْتَمِسُوا نورا، یہ نور لینا ہے تو زندگی محمد کے طریقے پہ گزارنی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندو، قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرو۔ مالک کہہ رہا ہے اگر اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو اور میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ رسول پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر زندگی کی کوئی بات، پھر زندگی کا کوئی عمل، پھر زندگی کا کوئی فعل، عقائد میں ہو، اعمال میں ہو، عادات میں ہو، زندگی کا ہر مسئلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کیا جائے۔ اگر یہ کیفیت بن جائے نور بھی ملے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اس سے اگلا اجر کیا ملے گا؟ مالک عز و جل تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ عز و جل تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معافیاں مل رہی ہیں، نور کی بشارت مل رہی ہے، اہل ایمان ہونے کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، صرف ایک نقطے کے اوپر، ایک نقطے کے اوپر، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر اپنے آپ کو رنگ لو محمد کریم کے رنگ کے اندر۔ نماز ہو تو محمدی، روزہ ہو محمدی، حج ہو محمدی، جہاد ہو محمدی، تجارت ہو محمدی، نکاح ہو محمدی، طلاق ہو محمدی، سیاست ہو محمدی۔ زندگی کا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس میں تمہارا عمل محمد کریم کے عمل سے ٹکرا رہا ہو۔ اجر کی لائن، ثواب کی بشارتیں، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کہا کون ہے، جس نے کچھ مزدور لیے مزدوری کروانے کے لیے، اور ان سے پوچھا کون ہے جو صبح سے لے کر ظہر تک میرا کام کرے، اس کو ایک قرات ملے گا۔ یہودیوں نے کہا ہم تمہارا کام کریں گے۔ اس نے پھر کہا کون ہے جو ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک میرا کام کرے، اس کو بھی ایک قرات ملے گا۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم ہیں وہ تمہارا کام کرنے والے، تو اس نے عیسائیوں نے اس کا کام کیا۔ پھر عصر کے بعد اس نے آواز لگائی کون ہے جو عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک میرا کام کرے، تو اہل ایمان نے کہا ہم یہ کام کریں گے۔ نبی نے فرمایا وہ تم ہو جنہوں نے عصر سے لے کے غروب آفتاب تک کام کیا، اور کہا اس کے بدلے میں اس نے 2 قرات دیے۔ تو یہود و نصارہ ناراض ہو گئے کہ ہم نے کام زیادہ کیا، ہمیں اجرت کم ملی۔ تو اس کہنے والے نے کہا کیا میں نے تمہارا حق مارا ہے؟ کہا نہیں، تو نے ہمارا حق نہیں مارا۔ کہا پھر یہ میرا فضل ہے، میں جس کو جو چاہوں عطا کر دوں۔ اس حدیث سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان قوم، اہل ایمان، اہل قبلہ، اہل ملت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے، آئے تو یہودیوں کے بعد، آئے تو عیسائیوں کے بعد، ان کو ٹائم تھوڑا ملا، ان کی عمریں تھوڑی ہوئی، لیکن اللہ عز و جل ان کو زیادہ عطا کرتا ہے، ان کو زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہم سے پہلے لوگوں سے جمعے کی فضیلت کو محروم چھپائے رکھا، وہ جمعے کی فضیلت سے محروم رہے۔ یہودیوں کے حصے میں ہفتے کا دن آیا، عیسائیوں کے حصے میں اتوار کا دن آیا، اور ہمارے لیے اللہ عز و جل نے جمعے کی رہنمائی کی۔ اسی طرح یہود و نصارہ قیامت کے دن بھی مسلمانوں سے پیچھے رہیں گے۔ ہم دنیا والوں میں سب سے آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ یہ اسلام کی فضیلت ہے، یہ اسلام کا مقام ہے، یہ اسلام کی عزت ہے، یہ اسلام کی شان ہے کہ اسلام کو ماننے والے دنیا میں آئے تو سب سے بعد ہیں، لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پیارا دین ملت ابراہیم، آسان اور پسندیدہ دین ہے۔ ابی بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سنیے ذرا اس صحابی کے ان جملوں کو اور اپنی زندگی کو ٹٹولیے۔ اللہ عز و جل نبی کے ان شاگردوں کی باتوں کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں تم لوگ سنت اور صراط مستقیم پہ گامزن رہو۔ 2 جملے
لیکن 2 جملوں کے اندر دین کی پوری دعوت کو بند کر کے رکھ دیا. سنت اور صراط مستقیم. سنت کس چیز کا نام ہے؟ اتباع محمد الرسول اللہ. صراط مستقیم سیدھا راستہ جو سیدھا جنت میں جائے، جس میں کوئی ٹیڑھ اور کجی نہ ہو. وہ سیدھا راستہ اللہ کی عبادت کا راستہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا راستہ ہے، اللہ کی توحید کا راستہ ہے. صحابی 2 جملوں میں زندگی کا منہج سمجھا رہے ہیں کہ تم صراط مستقیم پہ رہنا اور محمد رسول اللہ کی سنت پہ رہنا، سنت سے چمٹے رہنا. ہر مسئلے میں دیکھنا رسول اللہ کی سنت کیا ہے، ہر عقیدے میں دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، قرآن کی آیات کیا ہے، اللہ کا مطلوب کیا ہے. صراط مستقیم پہ رہنا، سنت سے چمٹے رہنا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص سنت سے چمٹ جائے، صراط مستقیم پہ گامزن رہے، تو پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے رہیں، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا. انسان صراط مستقیم پہ ہو، انسان سنت محمد کریم پہ ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، آنکھیں اللہ کے خوف سے روتی ہوں، پھر ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسے بندے کو جہنم کی آگ چھو بھی جائے. پورا نچوڑ ہے زندگی کا صراط مستقیم، سیدھا خط، سیدھی لائن، محمدی شاہراہ، اللہ کا دیا ہوا راستہ جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، کسی کی کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں، بلکہ وہ سیدھا اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. صراط مستقیم اس کو لینا کیوں ضروری ہے؟ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے جانا مکہ ہے، آپ نے جانا مکہ ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی 2007 ماڈل کی نئی، ٹینکی بھی پیٹرول سے فل، ڈرائیور بھی شاندار، 5ویں گیئر میں ڈال کر آپ دوڑ بھی رہے ہیں، 180 پہ جا رہے ہیں، لیکن جتنا تیز بھاگ رہے ہیں آپ کا چہرہ مکہ کی طرف نہیں ہے، وہ دمام کی طرف ہے. جتنا بھی دوڑو گے، جتنا بھی بھاگو گے، گاڑی کا تیل بھی خرچ ہوگا، آپ کی ڈرائیونگ بھی لگے گی، آپ کا وقت بھی صرف ہوگا، لیکن آپ کو کبھی مکہ جانا نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ صراط مستقیم پر نہیں ہو. آپ کی منزل کا رخ وہ نہیں جو آپ کے دل میں مقصود ہے. نماز بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، جہاد بعد میں، صدقہ بعد میں، خیرات بعد میں، سب سے پہلے صراط مستقیم پہ آئیے، محمدی سڑک پہ آئیے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، زندگی کا ہر عمل محمد کی اطاعت میں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کو سمجھیے، ہر دور میں اسلام اللہ کی توحید اور اس دور کے نبی کی اتباع، یہ اسلام کہلاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کی توحید، موسیٰ کی اتباع. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کی توحید، عیسیٰ کی اتباع. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اللہ کی توحید، ابراہیم کی اتباع. آج اسلام کیا ہے؟ 4-12 کی تفریق اسلام نہیں ہے. میرا شیخ اس کا شیخ، میرا مرشد اس کا مرشد، میرا امام اس کا امام، میری فرقہ میرا فرقہ، میری فقہ، میرا حضرت میرا مولوی، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام آج کیا ہے؟ اللہ کی توحید، محمد کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت اور صراط مستقیم کی پہچان ہے. ابی بن کعب کہتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا انسان سنت پہ چمٹا ہوا ہو، صراط مستقیم پہ ہو، اللہ کی توحید کو مانتا ہو، پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو، اس کی آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہوں اللہ کے خوف سے، اور اس کو جہنم کی آگ چھو جائے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس درخت کے پتے سوکھ جائیں، جو ہی اندھیری چلتی ہے اس درخت کے سارے پتے زمین پہ گر جاتے ہیں. جو بندہ صراط مستقیم پہ ہو، شرک سے ہٹا ہوا ہو، توحید پہ قائم ہو، اس کو اللہ کی عبادت کا مفہوم سمجھ آتا ہو، جان چکا ہو، اور محمد رسول اللہ کی سنتوں سے چمٹا ہوا ہو، چپٹا ہوا ہو، پھر یہ انسان، اس کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے سوکھے ہوئے پتے ہوا سے جھڑ جاتے ہیں. یہ نتیجہ ہے اتباع رسول کا، یہ نتیجہ ہے صراط مستقیم پہ رہنے کا جو اس طرح چلتا ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی انسان عبادت بے بہا کرے
اس کے نمازیں بہت زیادہ، روزے بہت زیادہ، حج ہر سال کرتا ہے، عمرے ہر رمضان میں کرتا ہے، لیکن سنت سے نہیں چپٹا ہوا، صراط مستقیم پہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، قبروں پہ بھی سجدہ ریز ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتا ہے اور قبروں کا طواف بھی کرتا ہے، کبھی یا اللہ مدد بھی کہہ لیتا ہے، یا علی مدد کے آوازیں بھی لگا لیتا ہے، اللہ کو مشکل کشا بھی جانتا ہے، حجویری کو مشکل کشا بھی جانتا ہے، اللہ کو بھی داتا کہتا ہے، حجویری کو بھی داتا کہتا ہے، اللہ کو بھی غریب نواز مانتا ہے، اور اجمیر کے فقیر کو بھی غریب نواز، بندہ پرور کہتا ہے، مشکلات میں اللہ سے بھی مانگ کے امید رکھتا ہے اللہ مقدموں سے نکال دے گا، اور اسلام آباد والے بابے کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ یہ بڑی امام ہے، یہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، یہ کچروی پہ ہے، یہ ٹیڑھی راہ پر ہے، یہ شرک کے راستے پر ہے، یہ کبھی بھی جنت کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، اس کی ہوئی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ عبادتیں اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی میں سوار ہیں، یہ گاڑی کا ہونا منزل پر پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے، لیکن اس سے پہلی بات منزل کا سیدھا ہونا، آپ نے جہاں جانا ہے آپ کا چہرہ اس طرف ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا چہرہ اس طرف نہیں، آپ گاڑی دوڑاؤ، آپ پیٹرول خرچ کرو، آپ 5 گھنٹے لگاؤ، اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکو گے۔ اگر اللہ کی توحید پہ نہیں ہو، اگر شرک کی لعنت سے نہیں بچے ہو، تو پھر آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں، کیونکہ آپ نے صراط مستقیم کو نہیں سمجھا۔ اسی لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، امام احمد نے اس کو روایت کیا، عقل مندوں کا سونا اور ان کا کھانا کیا ہی اچھا ہے، یہ بے وقوفوں کی شب بیداری اور ان کے روزوں پر بھی فوقیت لے جاتا ہے۔ بے وقوف روزے رکھے، ساری رات تہجدیں پڑھے، نمازیں پڑھے، لیکن ان سے زیادہ عقل مندوں کا سونا اور ان کا کھانا بہتر ہے۔ کیوں؟ تقوی اور یقین کے ساتھ ذرا برابر نیکی، فریب میں مبتلا لوگوں کی پہاڑ کے برابر عبادت سے بہتر ہے۔ ایسی نیکی، ایسا ثواب کا کام جس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہ تھوڑی سی نیکی بھی ہوگی تو اللہ کی جنت میں انسان داخل ہو جائے گا۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے، اگر اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گلے کا ہار ہے، تو تھوڑی سی نیکی بھی اس کو جنت میں لے جائے گی۔ اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کی صدائیں لگاتا ہے، رسول اللہ کو اللہ کے نور کا حصہ سمجھتا ہے، اولیاء کو اللہ کا اس دنیا کے اندر بنایا ہوا وزیر قطب اور ابدال کے نام دیتا ہے کہ ان کے سر پہ کائنات کھڑی ہے۔ وہ توحید کو نہیں سمجھتا، اب وہ پہاڑوں کی طرح عبادتیں کر لے، ساری زندگی تہجد میں گزار دے، روزوں میں گزار دے، اس کی یہ ساری عبادتیں بیکار ہے، کیونکہ اس نے سنت رسول کو نہیں سمجھا اور اس نے صراط مستقیم کو نہیں سمجھا۔ اسلام میں داخل ہونا، اسلام کے مطابق عمل کرنا، یہ فرض ہے اللہ عز و جل کی طرف سے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان اسلام کے علاوہ کوئی چیز، کوئی دین پسند کرے، اللہ اس کی اس عمل کو، اس چیز کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اور ایسا انسان قیامت کے دن خسارہ پانے والا۔ نماز پڑھنی ہے طریقہ اسلام میں، روزے رکھنے ہیں طریقہ اسلام میں، حج کرنا ہے طریقہ اسلام میں، طلاق دینی ہے تو طریقہ اسلام میں، نکاح کرنا ہے تو طریقہ اسلام میں، تجارت کرنی ہے طریقہ اسلام میں، سیاست کرنی ہے طریقہ اسلام میں۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ وہ سمجھتا ہے بس میں نماز پڑھتا ہوں، اسلام سے صرف نماز لے لو، اسلام سے صرف نماز لے لو، سیاست یہود و نصارہ کی جمہوریت لے لو، تجارت کا طریقہ یہودیوں کا، سود کا، ہندوؤں کا لے لو، ثقافت شادی بیاہ کے طریقے یہ کفار کی تقلید سے لے لو، کوئی چیز یہاں سے لی، کوئی یہاں سے لی، کوئی یہاں سے لی، یہ چوں چوں کا مربع بن گیا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہر عمل، وہ دنیا کے معاملات ہو، وہ عبادات ہو، وہ عقائد ہو، اسلام کو ماننا فرض ہے، اسلام میں داخل ہونا فرض ہے۔ اسلام کے علاوہ کسی اور طرف سے کوئی چیز لے کر عمل کرو گے تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔
ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور دین دنیا کے معاملات بھی دین ہیں، عبادت کے معاملات بھی دین ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے ہم نماز پڑھتے ہیں اسلام کے مطابق، پھر ہم تجارت کرتے ہوئے سود کا کاروبار کرتے ہیں، یہ دنیا ہے اور دین ہے۔ دنیا الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے۔ مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق؟ اسلام لنگڑا لولا دین نہیں ہے کہ نماز تو صرف اسلام سے لے لو، داڑھی صرف اسلام سے لے لو، ذکر کرنا اسلام سے لے لو، باقی ہر معاملے میں آپ آزاد ہو۔ کہیں آپ سوشلسٹ بن جاؤ، کہیں کمیونسٹ بن جاؤ، کہیں جمہوریت پسند بن جاؤ، آپ مختلف راستوں پہ چل پڑو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اللہ کو اتارا ہوا وہ دین ہے جس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس میں مالک نے اسلام کے ماننے والوں کو پیاسا چھوڑا۔ ہر چیز اس اسلام کے اندر، اس قرآن کے اندر، اس شریعت کے اندر واضح ہے۔ اسی لیے مالک عز و جل کی ان آیات پہ غور کیجئے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا سیدھا راستہ، محمدی راستہ، اللہ کا دیا ہوا راستہ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں، اس میں کوئی سٹاپ نہیں کہ اسلام میں صرف ہم نے عبادات کا نظام لینا ہے، باقی معاملات میں ہم آزاد ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کے اوپر چلو، ایک ایک عمل کے اندر اسلام سے اسی لیے قبر کے اندر پہلے 3 سوالوں میں تیسرا سوال کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تو صرف نماز پڑھتے ہوئے مسلمان تھا، تجارت کرتے ہوئے ہندوازم پر تھا، سیاست کھیلتے ہوئے یہودیت پر تھا، شکل و صورت بناتے ہوئے مجوسیت پر تھا، تیرا دین کیا تھا؟ تو نے کس چیز کو، کس ضابطۂ حیات کو دین سمجھا؟ اگر وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے تو اس کی پوری زندگی بھی اسلام کے مطابق گزری ہوگی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نبی منع کر رہے میرے راستے پہ چلو، اس سیدھے راستے پہ چلو، اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر یہ مختلف ٹیڑھے راستوں پہ نہ چلو۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی کچی زمین پر ایک لائن لگائی، پھر اس کے گرد سائڈوں پہ ٹیڑھی لائنیں لگا دی اور فرمایا یہ سیدھی لائن یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو ٹیڑھی سائڈ کی دائیں بائیں کی لائنیں ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، ہر راستے پہ شیطان بیٹھ کر بلا رہا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، میرے راستے کو نہ چھوڑ کر، اس راستے کو چھوڑ کر باقی راستوں پہ نہ چلنا، اور اگر تم یہ کرو گے تو صراط مستقیم تمہارے ہاتھ سے غائب ہو جائے گا، تم صراط مستقیم کو چھوڑ بیٹھو گے، صراط مستقیم کو ضائع کر بیٹھو گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تاکید ہے اللہ کی طرف سے، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ سیدھا ہے، اور سائیڈوں کے ٹیڑھے راستے، ان راستوں پہ نہ چلنا، اور اگر ان راستوں پہ چلو گے صراط مستقیم کو کھو بیٹھو گے۔ مجاہد فرماتے ہیں اس آیت میں سبل سے مراد یعنی مختلف راستوں سے مراد بدعات اور شبہات ہیں۔ بدعات کا راستہ نبی کی سنت کو چھوڑ کر اپنی طرف سے محبت میں آ کے ایسے اعمال کرنا، ان کو دین سمجھنا، یہ بدعات کا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 9 ربیع الاول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن نہ صحابہ نے منایا، نہ نبی نے منایا، نہ آپ کے تابعین نے منایا۔ اب کوئی کہے نہیں محبت رسول یہ ہے اس جشن کو منایا جائے، تو ہم سوال کریں گے کیا یہ رسول اللہ کا راستہ ہے یا بعد میں بنایا ہوا راستہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی فوت ہوئی آپ کی زندگی میں، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، آپ کے چچا شہید ہوئے،
آپ کے بچے فوت ہوئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بیٹوں کا، اپنے چچا کا تیجا، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں کل برسی یہ سارے معاملات کروائے؟ تم نے تو اپنے طور پہ شبہ یہ پیش کیا کہ ہم ان موقعوں پہ اکٹھے ہو کے قرآن پڑھ کے ان کو اصحال ثواب کرتے ہیں، ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، ہم کھجوروں کی گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد پڑھ کے اس مردے کی روح کو بلٹی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے یا تم نے بعد میں اپنے پاس سے گھڑا ہے؟ یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیونکہ اگر سنت کو چھوڑ کے بدعات کے راستے پر پڑو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، تم نے آذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی یہ بدعت جاری کی۔ کیا بلال نے یہ الفاظ کہے؟ کیا رسول اللہ نے یہ الفاظ سکھائے؟ کیا مدینے کے اندر یہ الفاظ گونجتے تھے؟ اگر نہیں تو تمہارا راستہ بدعات کا راستہ ہے۔ جس نے بدعات کے راستے کو پکڑا وہ محمد الرسول اللہ کے صراط مستقیم سے غافل ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں نہیں وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ غور کیجئے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ من عمل عملا، جس نے جو کام کیا اور وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے۔ اب غور کیجئے اس حدیث میں کتنے نقطے سمجھ آتے ہیں۔ من عاملہ، سب سے پہلے من، کوئی بھی وہ عمل کرے، وہ عمل کرنے والا چھوٹا ہو بڑا ہو، شیخ ہو مرشد ہو، امام ہو پیر ہو، حضرت ہو وزیر ہو، وہ وزیر اعظم بھی ہو، حجویری کی قبر کو ہر کے گلاب سے غسل دے رہا ہو، وہ کوئی ہو، کتنا بڑا ہو، کتنا اس کا نام اعلیٰ ہو، جو بھی عمل کرے، من عاملہ، اس نے عمل کیا، عمل کتنا بڑا ہو، عمل پہاڑوں کی طرح بڑا ہو، جتنا مرضی سٹاک اس کے عمل کا ہو۔ دوسری بات، عمل چھوٹا ہو یا بڑا کوئی بحث نہیں، عمل تھوڑا ہو یا زیادہ کوئی بحث نہیں۔ بحث کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا۔ تیسری بات کہ اس عمل پر رسول اللہ کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا ذکر نہیں، نہ کوفے کا ذکر، نہ بغداد کا، نہ رائمنڈ کا ذکر، نہ نظام الدین کا، کہیں کا ذکر نہیں۔ ذکر صرف ایک ذات کا ہے اور اس کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیس علیہ امرنا، نہ 4 کا ذکر، نہ 12 کا، نہ 20 کا ذکر، نہ 28 کا، نہ چھوٹوں کا، نہ بڑوں کا، نہ شیخ کا، نہ مرشد کا، نہ مفتی کا، نہ شیخ الحدیث کا۔ ذکر کیا ہے؟ لیس علیہ امرنا، مہر لگانے والی ذات ایک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فہو رد، وہ عمل مردود ہے، کرنے والے کا نام اونچا، عمل بہت بڑا، سنت سے موافقت لے کر نہیں آیا، یہ عمل مردود ہے، یہ کرنے والا مردود ہے، اس کی محنت مردود ہے، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا۔ محمد علیہ السلام کی ساری امت ہی جنت میں جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، کل امتی، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، جو جنت میں جانے سے خود انکاری ہو جائے، جو کہہ دے مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے، مجھے جنت کی آسائشیں نہیں چاہیے، مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ہوا اللہ کے پیارے حبیب، وہ بدنصیب کون ہے جو یہ کہے مجھے جنت نہیں چاہیے، جنت کی نعمتیں نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں، جنت میں ایک بالش دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں جنتی حور کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں اللہ ایک شخص کو لائے گا جو دنیا کا مارا ہوا، غربتوں کا مارا ہوا، تکلیف و مصیبتوں کا مارا ہوا، پوری زندگی پریشانیوں میں گزارنے والا مالک عز و جل کے دربار میں آئے گا۔ اللہ اس کو جنت کی ایک سیر کروائے گا اور پھر پوچھے گا میرے بندے دنیا کا کوئی غم تجھے یاد ہے؟ دنیا کا کوئی دکھ تجھے یاد ہے؟ دنیا میں آنے والی کوئی پریشانی تجھے یاد ہے؟ دنیا کی ساری پریشانیاں یہ انسان جب جنت کی ایک دفعہ سیر کرے گا تو بھول جائے گا، کہے گا اللہ میں ساری زندگی ایسے ہی مزے سے گزار کر آیا جیسے اب دیکھ کر آیا۔ اللہ کے نبی وہ بدنصیب کون جو یہ کہے میں جنت میں داخل نہیں ہوتا؟ سوچنا، اللہ کے لیے سوچنا، اپنی جنت کو سامنے رکھ کر سوچنا۔ نبی علیہ السلام ایک فارمولہ دے رہے، ایک کلیہ سمجھا رہے، بتا رہے کون سا بدنصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکاری ہے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ من اطاعنی، جس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی امام کا نام آیا ہے؟ غور کرنا اللہ کے لیے، غور کرنا، کسی امام کا نام آیا؟ کہیں 12 معصوموں کا نام آیا؟ کہیں بغداد والوں کا نام آیا؟ کہیں کوفے والوں کا نام آیا؟ کہیں بریلی والوں کا ذکر آیا؟ کہیں انڈیا پاکستان کی کسی اور بستی کے شیخ الحدیث کا نام آیا؟ ایک نام ہے، ایک آوازہ ہے، ایک آواز گونج رہی ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نماز پڑھتے ہوئے رک کر دیکھتا، محنت تو کر رہا ہوں، نبی کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز محمدی پڑھنی ہے۔ جو حج کرتے ہوئے دیکھتا، نبی نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھو، حج محمدی کرنا ہے، نکاح محمدی کرنا ہے، طلاق محمدی دینی ہے، ایک ایک عمل میں محمد کریم کی سنت کو سامنے رکھنا ہے۔ میرے گلے میں ہار ہے تو محمد علیہ السلام کی اتباع کا، مجھے کسی اور کی حاجت نہیں کہ حدیث تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن فلاں بابا جی اس کو کہتے ہیں، نہیں ہمارے مذہب میں نہیں ہے۔ حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا، حدیث تو ٹھیک ہے، میں نے پڑھ لی، بخاری شریف میں ہے، مانتا ہوں، دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، لیکن چونکہ چنانچہ چونکہ میں نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سور وردی، وردی بغیر وردی ہوں، میں اس حدیث کو نہیں مان سکتا۔ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ ارے تیرا مذہب بنایا کس نے ہے؟ مذہب تو محمد رسول اللہ کا ہے، مذہب تو اللہ نے اتارا ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام محمد کی بات ماننے کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے محمد کی اطاعت کی، زندگی کے ہر لمحے کے اندر، ہر عمل کے اندر عقیدہ محمدی، عمل محمدی، سوچ محمدی، نظریہ محمدی، منہج محمدی، دخل الجنہ، یہ خوش نصیب جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم، اللہ ہمیں اپنے فضل سے ان لوگوں میں شامل فرما دے جو محمدی رنگ میں رنگے جائیں، جن کو لوگ انگلی سے اشارہ کر کے کہیں ارے اگر محمدی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس کی نماز بھی حدیث کے مطابق ہے، اس کے معاملات بھی حدیث کے مطابق ہیں، اس کی زندگی بھی حدیث کے مطابق ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى، اور جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ نبی بتا رہے وَمَنْ عَصَانِي، جس نے میرے راستے کو چھوڑ دیا، جس نے میرے منہج کو چھوڑا، میرے طریقے کو چھوڑا، میری دعوت کو چھوڑا، میرے عقیدوں کو چھوڑا، اس نے محمد کو نہیں چھوڑا، حقیقت میں رب کی جنت کو چھوڑ دیا۔ جس نے کہا مجھے پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبر بنانے سے منع کیا، لیکن میرے پیر کی یہی وصیت تھی کہ پکی قبر بنانا،
مجھے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلے لگانے سے منع کیا، اپنے صحابہ سے کہا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، مجھے پتا ہے، لیکن ہمارے سلسلے میں میلہ چلتا ہے، جس کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غیر اللہ کی نظر و نیاز سے منع کیا، مجھے بتایا، حدیث پہنچی، ایک مکھی دے کے غیر اللہ کے نام کی انسان جہنم میں چلا گیا، وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں، ابا جان کہتے ہیں 11ویں کا دودھ ضرور پیر جی کے نام پہ ہی بانٹنا ہے، وہ حدیثیں سنتا ہے، جانتا ہے، اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں ہمارے شیخ نے، ہمارے امام نے، ہمارے صوفی نے، ہمارے مرشد نے، ہماری فقہ نے، ہمارے بابا جی نے ہمیں یہ باتیں نہیں بتائی، ہم اپنے پیروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے بابوں کے ساتھ ہیں، انہوں نے اپنے پیروں کو اپنا پیر مانا، بلال کے پیر کو چھوڑا، جہنم میں داخل ہو گئے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اللہ کے نبی کلیہ اور قانون سمجھا رہے، جو محمدی راستے سے ہٹا، جس نے رسول اللہ کی اتباع سے ہاتھ کھینچا، وہ جہنم کے اندر داخل ہوا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اسی لیے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص اللہ کے نزدیک بڑے ناپسندیدہ ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم۔ 3 انسان اللہ کو بڑے برے لگتے ہیں، پہلا وہ جو حرم کے اندر کجروی اختیار کرتا ہے، ٹیڑھ پن اختیار کرتا ہے، یہاں بھی اپنی گندی عادتوں سے باز نہیں آتا، اسلام کے اندر جاہلیت کا راستہ تلاش کرنے والا، اور کسی مسلمان کے ناحق خون بہانے کا مطالبہ کرنے والا۔ اسلام میں جاہلیت کا راستہ اختیار کرنے سے مراد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معروف ہیں، مشہور ہیں، طریقہ معلوم ہے، لیکن ان سنتوں کو چھوڑ کر بدعت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں جاہلیت کا راستہ تلاش کرنے سے مراد انبیاء کے لائے ہوئے دین کی مخالفت، ہر وہ عمل جو نبی کے لائے ہوئے دین سے مخالف ہے، ٹکرا رہا ہے، وہ جاہلیت کا راستہ ہے، خواہ وہ عام ہو یا بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہو، اہل کتاب کا ہو یا بت پرستوں کا ہو، کسی کا کوئی عمل لا کر وہ اگر اللہ کی شریعت میں، رسولوں کی لائی ہوئی شریعت میں داخل کرتا ہے، یہ جاہلیت کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اور آج کیفیت آپ کے سامنے ہے، اپنے ملکوں میں ہونے والے میلوں پہ چلے جاؤ، قبروں کو دیکھ لو، قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے، اس کے نام کی جو تختی لگی ہوئی اس پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اگر اسی آیت الکرسی کا ترجمہ تم سمجھ لو تو اس پہ سجدہ کرنے کی نوبت آئے گی۔ یہ قبر کی پوجا ہندوازم سے لی گئی، یہود و نصارہ سے لی گئی، اور اسلام کے نام پہ آج دنیا کے اندر عام کی جا رہی ہے۔ حقیقت حال کیا ہے کہ یہ عمل جاہلیت کا راستہ ہے، اسلام کے اندر غیر مذہبوں کی چیزیں لا کر اسلام میں داخل۔ صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا قول ہے، روایت فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا اے قاریوں کی جماعت، سیدھے راستے پہ رہو، صراط مستقیم پہ گامزن رہو، اگر تم صراط مستقیم پہ رہو گے بہت آگے نکل جاؤ گے، اور اگر صراط مستقیم سے دائیں بائیں ہٹو گے تو انتہائی گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اگر اس کا توحید کا ماجرا ٹھیک ہو، یہ بڑی عظیم شان حدیث میں آتا ہے، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، ماں باپ کو، اور اس کو کہا جائے گا اقرا ورتفع، پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ، جہاں تیرے منہ سے آخری آیت نکلے گی وہی جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ صراط مستقیم پر ہو، توحید کے منہج پر ہو، توحید کے راستے پر ہو، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو پھر یہ عمل، یہ اعمال انسان کو بہت آگے لے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں بعد میں آنے والا ہر سال سابقہ سالوں سے زیادہ برا ہے۔ غور کرنا ابن مسعود کی بات پہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، بعد میں آنے والا ہر سال سابقہ سالوں سے برا ہے۔ فرماتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں سال سے بارش زیادہ ہوگی، فلاں سال سے زیادہ سرسبز ہوگا،
فلاں سال میں فلاں سال سے زیادہ کھیتی باڑی ہوگی، نہیں، دراصل بات یہ ہے، یہ سالوں کی جو تفریق کی ہے، بات یہ ہے کہ تمہارے علماء اور اچھے لوگ مر رہے ہیں، علم اٹھ رہا ہے، علماء کے بعد دنیا میں آ کر ان کی گدی پر بیٹھنے والے جہال ہوتے ہیں، اور پھر وہ جاہل فتوے دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دین میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دین کی بات قال اللہ و قال الرسول سے بتانے کی بجائے اپنی رائے سے قیاس کرتے ہیں، اپنی رائے پر قیاس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلام منہدم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں تو جائیے کیو ٹیلی ویژن کا بٹن دبا کے دیکھیے، استخارے کے نام پہ ایک پروگرام آتا ہے کیو ٹی وی پہ، ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے پردے کے پیچھے، اور کہیں پہ مفتی بشیر قادری بیٹھا ہے پردے کے نیچے، ہزاروں میل دور سے فون کرنے والا فون کرتا ہے، میرے گھر میں خون کے چھینٹے لگے ہیں، میرے اوپر پانی گرا ہے، میرے کپڑے پھٹے ہیں۔ اب وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اسے بتا دیتا ہے تجھ پہ ٹونا ہے، تجھ پہ جادو ہے، تجھ پہ یہ ہے، تجھ پہ وہ ہے۔ ایک ٹیلی فون کال سن کے یہ ہزاروں میل کی باتیں کیسے بتا دیتا ہے؟ فون کرنے والا کہتا ہے جناب میں نے کاروبار کرنا ہے، فلاں چوک میں دکان لی ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیسی رہے گی۔ کہتا نہیں اے نہیں تینوں ٹھیک رہنی، تو ہور کس تھان لے لا۔ اس کو کیسے پتا لگا؟ یہ غیب کی باتیں، یہ اٹکل پچو، یہ جنات، یہ نجومی، یہ شیطان کی باتیں سن کے ایک سچ 100 جھوٹ ملا کر پبلک کو گمراہ کرنے والے۔ ابن مسعود کہتے ہیں ایسے لوگ اسلام کے اندر اپنی رائے پر قیاس کر کے لوگوں کو فتوے دیں گے، پھر یہ اسلام کی بلڈنگ کو منہدم کرنے والی بات ہے اور فنا کرنے والی بات ہے۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے تاکہ سمجھ آئے اسلام کیا ہے، اسلام کی تفسیر کیا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو تسلیم کر لیا۔ اسلام کی مختصر تعریف قرآن حکیم کی آیت۔ اسلام کیا ہے؟ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اے اللہ، آپ نماز نہیں پڑھتے؟ نماز میں رفع دین کرتے ہو نا، نماز شروع کرتے ہوئے کرتے ہیں، ہاتھ بلند ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے جب کوئی گن والا گن پوائنٹ پہ آپ کے سامنے آ جائے اور گن کا منہ آپ کی طرف کر، انسان کیا کرتا ہے؟ پھر ہاتھ کھڑے کر، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے اردو ہاتھ کھڑے کرتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ماری نا، جو کہیں گا میں کر لاں گا۔ یہی مطلب ہے نا کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، جو آپ کہو گے میں وہ کروں گا۔ انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہاتھ بلند ہو رہے کیوں؟ کہ اللہ میرے ہاتھ اٹھ گئے، تیرے سامنے کھڑے ہو گئے، اب میری اس زندگی میں میری کوئی مرضی نہیں، جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ اسلام یہ ہے کہ انسان اپنے سر کو جھکا دے اللہ کے سامنے، پھر کوئی بات اسلام کی اسے پتہ لگے کہ یہ عمل اسلام میں جائز نہیں، وہ پھر اپنی مرضی نہیں کرتا، وہ جھک جاتا ہے۔ اللہ کہے میرے رسول کی مانو، یہ رسول کی مانتا ہے، اللہ کہے کتابوں پہ ایمان لاؤ، یہ ایمان لاتا ہے۔ جو اللہ کا حکم آتا رہتا ہے یہ اپنی گردنیں جھکا کے انتظار میں رہتا ہے کب کوئی نیا حکم آئے اور ہم عمل کر کے دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، سفید کپڑے، کالے سیاہ بال، نہ جسم پہ سفر کے آثار، نہ تھکاوٹ، نہ مقامی لوگ اس کو جانتے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میری رسالت کی گواہی دے، پھر نماز پڑھے، پھر روزہ رکھے، پھر حج کرے، زکوٰۃ دے۔ وہ کہنے لگا آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پریشان، خود سوال کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب اس سے؟ کہ اگر اس کو پتا ہے تو سوال کیوں کر رہا؟ اگر پتا ہے مسئلے کا تو سوال جی کیوں کر رہا ہے؟ ہمارے ہاں سوال کیوں کرتے ہیں؟ جواب پتا ہوتا ہے، کہتے دیکھیے مولوی کی نک پانی سے ان پوچھنے، جواب پتا ہے، حدیث پتا ہے، دلیل پتا ہے، پھر بھی چھیڑ چھاڑ کے لیے مولوی کو کوئی نہ کوئی پرچی بھیج دیں گے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔
سوال پوچھ کے خود تصدیق کرتا ہے، اگر اسے پتا ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے، اور اگر اسے پتا نہیں ہے تصدیق کیسے کرتا ہے؟ کہنے لگا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ایمان کی تعریف کی تو اللہ پر ایمان لا، اس کی کتابوں پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کے نبیوں پر ایمان لا، قیامت کے دن پہ ایمان لا، تقدیر کے اچھے برے ہونے پہ ایمان لا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ کہنے لگا اس احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام دل میں پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ خیال تو کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تجھے نہیں پتا اس طرح مجھے بھی نہیں پتا، نہ سائل کو پتا نہ مسئول کو پتا۔ کہا نشانی یہ کیا ہے؟ آپ نے کچھ قیامت کی نشانیاں گنوائی۔ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، بکریوں کے چرواہے ننگے قدموں چلنے والے بڑی بڑی بلڈنگوں پر فخر کریں گے، مقابلے کریں گے۔ اٹھ کے چلا گیا۔ حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا اللہ جانے یہ اس کا رسول، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ کون تھے؟ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار کہ سچی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، رسول اللہ کی رسالت کے اقرار۔ اسی لیے ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ کیا مطلب؟ یہ دل اللہ کے حوالے ہو جائے، کیا مطلب؟ اس دل میں ساری محبتیں کس کی آئیں؟ اب جس سے محبت کرنی ہے کس سے پوچھ کے کرنی ہے؟ اصل محبت دل میں اللہ کی، پھر اللہ کے حکم سے رسول کی محبت ہے، اللہ کے حکم سے ماں باپ کی محبت ہے، اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی محبت ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے مومن کے دل میں اس کی محبت پیدا۔ اسی لیے رئیس المنافقین کے بیٹے نے کہا تھا آقا اگر میرے باپ کو قتل کروانے کا پروگرام ہو تو یہ خدمت میرے ہی ذمہ لگانا۔ مومن کے دل میں کسی کافر اور مشرک کی محبت کبھی پیدا نہیں ہوا کرتی۔ جو اللہ کا دشمن ہے مومن کا دل اس اللہ کے دشمن سے دور بھاگتا ہے اور کبھی بھی اس کے ساتھ پیار و محبت کی پینگے نہیں بڑھاتا۔ آپ سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے۔ کیا مطلب؟ ہر عمل اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرو۔ جو نیکی کرنی ہے کیوں کرنی ہے؟ کسی کو کھانا کھلانا ہے کیوں؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے اس کو کھانا کھلاتے، اپنے بچوں کو کپڑے پہنانے سے پہلے اس یہودی کو کپڑے پہناتے۔ پڑوسی ہے، کیوں؟ اس نے یہودی سے کچھ لینا تھا؟ نہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں سن کر کہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں۔ آپ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق گنوائے کہ مجھے خدشہ ہوا کہیں پڑوسی مرنے والے کی وراثت کا حصے دار نہ بن جائے۔ کسی نے اس یہودی سے کہا ابن مبارک کے پڑوسی سے یہ مکان بیچ دے، کہا 2000 درہم میں بیچوں گا۔ انہوں نے کہا مکان کی قیمت تو 1000 درہم ہے، تو 2 کیوں مانگتا ہے؟ کہا 1000 درہم مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ نبی کی حدیث سے سن کے عمل کرنے والے، ہر عمل کیا جائے مقصود کیا ہو؟ اللہ عز و جل راضی ہو جائے، اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دے، اور پھر فرض نمازیں پڑھو، فرض روزے رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ اسلام ہے۔ ایک اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو اور مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ غیبتیں کرنے والوں، چغلیاں کرنے والوں، بہتان باندھنے والوں، چوریاں کرنے والوں، بھائیوں کو تکلیف دینے والوں، مذاق کے اندر کسی کی جوتی چھپا لی، کسی کا پیسہ چھپا لیا، کسی کا اقامہ چھپا لیا، یہ جب تک پریشان رہے گا تو عذاب میں رہے گا، یہ یاد رکھنا۔ اسلام یہ ہے مسلمان تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے محفوظ رہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی اسلام کی بہترین خصلت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان۔ کہا اللہ کے نبی ایمان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کے فرشتوں پر ایمان لا، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لا، اس کی
اس کے نبیوں پر ایمان لا، قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان لا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کے اعمال حاضر ہوں گے، نماز حاضر ہوگی، کہے گی اللہ میں نماز ہوں، اللہ کہے گا تو خیر پہ ہے۔ روزہ حاضر ہوگا، اللہ میں روزہ ہوں، مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ زکوٰۃ حاضر ہوگی، اللہ میں زکوٰۃ ہوں، مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ ایک ایک عمل پیش ہو رہا، آخر میں اسلام پیش ہوگا اور کہے گا اللہ تو سلام ہے، میں اسلام ہوں، مالک کہے گا تو بھی خیر پہ ہے۔ آج تیری وجہ سے میں عطا کروں گا اور تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا۔ جو تیرا نام لے کر آئے گا، جو اسلام کے اوپر چل کر آئے گا، جو تجھے اپنا دین بنا کر آیا ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کو عطا کیا جائے گا، اور جس نے اسلام سے روگردانی کی ہوگی اس سے اس کا مواخذہ ہوگا، اس کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ مالک کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے روایت ہے جس نے ایسا کام کیا جس میں ہمارا حکم نہیں، جو اسلام کی بات نہیں، جو اسلام سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ واجب ہے، اور آپ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جانا بھی ضرورت دین ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، مالک فرماتا ہے ہم نے آپ کو وہ کتاب نازل فرمائی پر جس میں ہر چیز کا کافی اور شافی جواب ہے۔ سنن نسائی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب کو دیکھا جو ہاتھ میں تورات کا ورقہ لے کر آ رہے، تورات کا ورقہ پڑھ رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا میں تمہارے پاس، تو ابھی تک حیرت میں مبتلا ہے، کیا میں تمہارے پاس واضح اور چمکتی ہوئی کتاب کو لے کر نہیں آیا؟ ایک اور روایت میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا، ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں حضرت عمر تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے، غصے کے اندر آقا آ رہے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں گم پائیں تجھے گم پانے والیاں، میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ عمر ابن خطاب تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا تورات کا ورقہ پڑھنے والے لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج تو تورات کا ورقہ پڑھ رہا ہے، اگر موسیٰ صاحب تورات زندہ ہوتے میری نبوت کا انہیں دور ملتا، ان کو بھی جنت میں جانے کے لیے میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اے تورات کے ورقہ پڑھنے والے، اے خطاب کے بیٹے، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کے آ جائے تو محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دو، موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، تم سیدھی راہ سے گمراہ ہو کر جہنم میں جاؤ گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سیدھی راہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو یہ حدیث سنا کر ایک سوال کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے لیے غور کیجئے، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے تو صحیح، یہاں موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر نبی کے مقابلے پہ اس کی بات مانی جائے تو سیدھا راہ ہمارے ہاتھ سے جدا ہو جائے گا، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آج کتنی ہی وہ باتیں ہیں، صحیح حدیث آپ تک پہنچ جاتی ہے، سن لیتے ہو، پڑھ لیتے ہو، دیکھ لیتے ہو، اور پھر ہمارے درمیان رکاوٹ آتی ہے۔ حدیث تو ٹھیک ہے، ہمارا امام، ہمارا شیخ، ہماری فقہ، ہمارے مولوی، ہمارے بابا، ہمارے حضرت، ہمارے فرقے، ہماری جماعت، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کی بات چھوڑ کے موسیٰ کے پیچھے چلیں تو گمراہی، اور نبی کی بات چھوڑ کے آج للو پھدو کے پیچھے چلے تو کیسے کامران ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، ایمان کی حالت میں دے، اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ 3 عنوان کی سیڑھیاں تیار ہو کر آ چکی ہیں، اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی جو پچھلے 2 درس ہوئے ہیں، اور فال اور بدشکونی نجومیوں کے حوالے سے جو ہمارا پروگرام ہوا تھا، اور جہنم کی آگ سے کیسے بچیں، یہ 3 سیڑھیاں تیار ہو کے عبدالواحد بھائی کے پاس آ گئی ہیں، جو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ کیا عورت اپنے گھر میں بغیر دوپٹے کے گھوم پھر سکتی ہے کہ نہیں؟
اور یہ کہ کس مدرسے میں مدرسہ یا طالبہ بھی بغیر دوپٹے یا طالبہ لمبی عرصہ رہ کر پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ ایسے گھر میں عورت بغیر دوپٹے کے گھوم سکتی ہے جہاں پر اس کے محرم رشتہ دار ہیں، نہ محرم نہیں ہے، جہاں پر دیور جیٹھ کزن کا آنا جانا بغیر اجازت اندر نہیں ہے، وہ عورت اپنے گھر میں دوپٹہ پہن کے اپنے بھائی کے سامنے اپنے بغیر دوپٹے کے، اس کا بھائی ہے، باپ ہے، خامد ہے، اس کی اولاد ہے، گھوم سکتی ہے۔ جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، اگر وہ گھر میں ہو تو پھر اس طرح گھومنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مدرسے کے اندر اگر پردے کا انتظام ہے، بے پردگی نہیں ہے، اختلاط نہیں ہے نامحرموں کے ساتھ، تو وہاں بچی کو پڑھایا جا سکتا ہے۔ عقیقہ کرنا کیا لازم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو پھر اس کی طرف سے صدقہ ہے، وہ جب بھی کر دے۔ امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے، مقتدی کی 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا تو کب پڑھنا ہے؟ ولضالین کہنے کے بعد یا اس سے پہلے؟ اگر امام ولضالین کہنے کے بعد انسان وقفہ دیتا ہے تو پھر اس وقفے کے اندر پڑھ لے، اور اگر وہ وقفہ نہیں دیتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ کی روایت کے مطابق اپنے دل کے اندر ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لو، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ شوہر اپنے شریک حیات سے کتنے مہینے الگ رہ سکتا ہے؟ شریعت جتنے دن اجازت دیتی ہے، اگر اس سے زیادہ کے بعد الٹی سیدھی حرکت ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خود یا شوہر؟ شوہر سے دور رہنے کے لیے 4 مہینے کی حضرت عمر کا فتویٰ ہے، آپ کا فیصلہ ہے کہ 4 مہینے تک آدمی اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے۔ آپ نے اس دور میں مجاہدین کے لیے قانون جاری کیا تھا کہ جو بارڈر پر گئے ہوئے ہیں جہاد پہ، وہ بھی 4 مہینے کے بعد واپس آئے۔ کوئی عورت اپنے خامند کو گھر بلاتی ہے اپنی ضروریات کے لیے اور خامند نہیں جاتا، اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو دونوں مجرم ہیں، وہ اکیلی مجرم نہیں۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کیا مقدار ہے؟ کتنی صفوں کو چھوڑ کے گزر سکتے ہیں؟ کم از کم جس صف میں نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے 3 صفوں کو چھوڑ کر آپ اس کے آگے سے گزر جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔